عطا ہے اور میں ہوں۔ میرے بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، میرے بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، دعائے فاطمہ ہے اور میں ہوں۔ میرے بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، دعائے فاطمہ ہے اور میں ہوں۔ اور بہت آسان ہے نزاع کی منزل، بہت آسان ہے نزاع کی منزل، رخ شہر خدا ہے اور میں ہوں۔ بہت آسان ہے نزاع کی منزل، رخ شہر خدا ہے اور میں ہوں۔ فرمائیے کہاں ہے قبر میں تنہائی آصف، کہاں ہے قبر میں تنہائی آصف، میرا مشکل کشا ہے اور میں ہوں۔ نعرہ حیدری، ہم التماس گزار ہوں حجت الاسلام علامہ سید افضال علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن اور فطرت پر مومنین سے خطاب فرمائے۔ علامہ سید افضال علی نقوی صاحب قبلہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صلوات محمد دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزاد کا بشائے جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شکر پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو
شرعی حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار تمام بارگاہوں، ذاکروں، ذاکرین، علماء کی حفاظت فرمائے۔ کل ایک انتہائی المناک حادثے میں حجت الاسلام والمسلمین جناب سید صفی سجاد شیرازی صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دعا کیجیے پروردگار ان کے گھرانے کو صبر و سکون عطا فرمائے، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے اور علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد والے اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا ہے، ایک جاگتے ہوئے درود پڑھنے محمد والے اللہ کے سامنے قرآن و فطرت کے عنوان پر یہ ہماری آج کی دوسری نشست ہے۔ کل ابتداءً تمہیداً آپ حضرات کے سامنے فطرت کا معنی عرض کیا کہ پروردگار نے اس لفظ کو انتہائی خوبصورتی سے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے۔ پروردگار واضح فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے حبیب آپ اپنے رخ انور کو دین حنیف کی جانب رکھیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسان کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، پروردگار کے طریقہ تخلیق میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ ذالک دین القیم، یہی پروردگار کا سیدھا دین ہے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت انسان غور ہی نہیں کرتا، یہ ادراک ہی نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ بے عقل ہی رہتا ہے۔ اللہ کے سامنے ایک بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا ہونے کے بعد دین عطا نہیں کیا، ہمیں پیدا ہی دین حق پر کیا گیا۔ فطرت کے عنوان پر پروردگار عالم نے ہماری تخلیق میں ہی دین کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے، ہو سکتا ہے اس موجود مجمع میں بھی مختلف مذاہب افراد موجود ہوں، ہم جس پلانٹ پر رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، مختلف مذاہب سے دنیا کا تعلق ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تاریخ تو انسان کی سبھی کے لیے ایک جیسی ہے۔ انسان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہی نہیں ہے جب انسان تو موجود ہو، دین موجود نہ ہو۔ انسان جب سے ہے وہ دیندار ہی، یعنی مذہب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ ہے۔ انسان پر کوئی ایسا ایرا نہیں گزرا، ایسا دور نہیں گزرا، ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب انسان تھا اور دیندار نہیں تھا۔ لہٰذا دیندار ہونا یہ تو ہمیشہ سے انسان کی عادت ہے، بے دین ہونا انسانی بدعت ہے۔ بے دین ہونا بطور انسان بدعت ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ انسان تھا اور دین نہیں تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار فرما رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا ہی دین پر کیا ہے، فطرت کے عنوان پر۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں جو سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، پروردگار نے فطرت کو دین قرار دیا، دین کو فطرت قرار دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 جگہ پروردگار نے دین کے 3 مترادف فرمائے ہیں قرآن پاک میں۔ اگر توجہ ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے سورہ روم کی یہ 30ویں آیت میں اللہ نے لفظ فطرت کو دین کے مترادف کے طور پر استعمال کیا۔ دوسری جگہ 138ویں آیت سورہ مبارکہ بقرہ، پروردگار نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، رنگ تو فقط اللہ کا رنگ ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پروردگار نے آیت کیوں پڑھی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے ایک سینئر مذہب موجود ہے نصارہ، جنہیں عرف عام میں عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والے۔ ان میں ایک عادت رہی تھی کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا اور اب بھی ہے، آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں بیپٹائز کرنا، وہ آج بھی جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے ایک مخصوص قسم کا غسل دلاتے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے
کہ یہ جو بچہ آیا ہے نا اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بے مذہب ہے، یہ بالکل اس کا کوئی مذہب اور اس کا دین ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس پر نصارہ کا کلر چڑھا رہے ہیں، اسے نصارہ کے رنگ میں ڈھال رہے ہیں۔ آج بھی جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، ان میں آج بھی یہ عادت موجود ہے کہ پادری صاحب کے پاس جایا جائے گا چرچ میں، وہ اسے مخصوص پاک پانی میں غسل دلائیں گے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس پہ نصارہ کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ اس پر پروردگار نے فرمایا صبغۃ اللہ و تم کون سے رنگ چڑھا رہے ہو؟ رنگ اللہ کا رنگ ہے جس نے چڑھا کے بھیجا۔ جو ہے دوستان ایسے، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے رنگ، کلر کو دین کا مترادف کرا دیا، یعنی لفظ دین کی بجائے کلر استعمال کر، صبغہ۔ ایک ہو گیا فطرت، ایک ہو گیا صبغہ۔ تیسرا پروردگار عالم نے جو تیسرا لفظ دین کے مترادف کے طور پر پیش کیا، اور جہاں سے میں چند فضائل کے نکات آپ کے سامنے واضح کروں گا اور لطف آئے گا انشاءاللہ اگر بات پہنچ سکی تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں جلیل القدر پیغمبر، 1.25 لاکھ انبیاء میں 313 کو اللہ نے رسول بنایا، ان میں سے فقط 5 کو اولو العزم ہونے کا شرف عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ختمی مرتبت، یہ 5 ایسی ہستیاں جو اولو بعد سرکار ختمی مرتبت، کائنات نبوت کا افضل ترین پیغمبر، شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہود کا دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم کا نام نہ لیا کرو، وہ ہمارے جد تھے۔ نصارہ نے کہا کہ کوئی انہیں کلیم نہ کرے، وہ تو ہمارے جد تھے۔ جب اسلام آیا، سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا میں تو شریعت ابراہیمی کا تسلسل ہوں، لہٰذا جب مسلمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے شروع ہوا تو یہود بھی بگڑ گئے، نصارہ بھی بگڑ گئے۔ یہود نے کہا وہ تو ہمارے تھے، نصارہ نے کہا وہ تو ہمارے تھے۔ پروردگار نے فرمایا قرآن میں ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیاں ولیکن کانا حنیفا مسلما، یہود بھی نہیں تھے، نصارہ بھی نہیں تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، تیسرا لفظ جو دین کا مترادف بنا وہ لفظ حنیف بنا۔ چلیں اگر یہاں بات پہنچے تو لطف آئے گا، ذرا کمال دیکھیے، ابراہیم ایک ہی شخصیت ہے، یہود کہہ رہے ہمارے تھے، نصارہ فرما رہے ہمارے تھے، اسلام نے کہا نہ تمہارے تھے نہ تمہارے تھے، وہ تو ہمارے تھے۔ پتہ چلا شخصیت میں دم ہونا اسے زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کرے میری بات پہنچ سکے دوستان عزیز، جب شخصیت میں دم ہونا، یہی پیغمبر نے بھی تماشا دیکھا کہ ایک تھا سلمان، مہاجر کہہ رہے تھے وہ تو ہمارا ہے، نصارہ نے کہا، انصار نے کہا وہ ہمارا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا نہ وہ تمہارا ہے نہ وہ تمہارا ہے، سلمان و منا اہل البیت وہ تو ہمارا ہے۔ شخصیت میں دم ہونا چاہیے، اور اتنا دم ہے شخصیت ابراہیم میں۔ سورہ مبارکہ نحل، پروردگار عالم نے ابراہیم کے لیے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما یکن من المشرکین، جناب ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے۔ لطف آ جائے پروردگار نے استعمال کیا کہ ایک ہستی کو اس کی ذات میں پوری امت بنا دیا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم کی ذات میں امت تھے، وہ حنیف مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی منع کر دیا یہود و نصارہ کو، تم کلیم ہی نہ کیا کرو ان کو، کوئی انہیں اپنے میں شمار نہ کرے، وہ تو حنیف تھے۔ مگر وہ لفظ استعمال کیا وہ کتنا حسین ہے، تنہا ابراہیم۔ آپ جانتے ہیں اس بات کا مطلب کیا؟ پوری امت نمازیں پڑھے، لو جوانوں لطف آئے اگر بات پہنچ جائے، پوری امت نمازیں پڑھے، تنہا ابراہیم نماز پڑھے تو برابر ہے۔ ایک پوری امت روزے رکھے، تنہا ابراہیم روزہ رکھے برابر ہے۔ پوری امت تنہا ابراہیم عبادت کرے تو برابر ہے۔ یعنی پوری امت کو، لیجئے جملہ وہ ہے کہ آخری دوست تک لطف آنا چاہیے، حضور پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھیں گے،
ایک طرف ابراہیم کو رکھیں تو پھر جا کر پلڑا برابر ہی رہے گا. پوری امت کی عبادت میں لاؤ تو تنہا ابراہیم بنتا ہے. اللہ جانے وہ ذات علی ابراہیم کی نسبت کیا ہوگی جس کی ایک ضرب امت نہیں ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، جس کی ضرب امت نہیں ثقلین کی عبادت پر بھاری. اللہ جانے جس کی ضرب کا وزن اتنا ہے اس کے سجدے کا وزن کتنا زیادہ ہے. خدا ہی بہتر جانتا ہے وارث رسول کی عظمت کیا، نفس پیغمبر کا کمال کیا. دوستان ذرا غور فرمائیے، اب 3 الفاظ آپ کے سامنے آ گئے. اب چونکہ قرآن اور فطرت عنوان ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں رہنا ہے نا. توجہ آپ دوستوں، قرآن سے رغبت ہے نا دوستان کو. ابھی دیکھیں ہمارے لیے معاملہ قرآن کتنا لطیف بناتا چلا جائے گا. بس آپ کی توجہات چاہوں گا. 3 الفاظ آ گئے، 3 کے مترادف سے غور کریں. پہلا فطرت، دوسرا صبغہ اور تیسرا حنیف. ان تینوں کو معصوم نے ایک فرمان میں جوڑ دیا. فرمان ہے امام محمد باقر علیہ السلام. شہید مطہری نے بھی کوٹ کیا، آیت الجوادی عاملی نے بھی فطرت القرآن کے اندر کوٹ کیا. یہ بہار الانوار کا ایک پورا باب بھی ہے، اسی حدیث کے اوپر پورا باب ہے بہار الانوار کا. معصوم نے فرمایا الدین الحنیف والفطرت والصبغہ التعریف فی النصاب. آپ نے فرمایا یہ تینوں جو ہیں، دین حنیف، دین صبغہ اور فطرت، اللہ نے ان تینوں کو اکٹھے کہاں کیا ہے، ان کی تعریف کہاں ہوئی ہے؟ یوم میثاق. توجہ ہے جی. قرآن پاک ان دوستوں نے سن رکھی ہے آیت سورہ اعراف کی. پروردگار نے عالم میں ایک میثاق کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو پشت آدم سے نکالا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا. پروردگار نے فرمایا ہم نے پشت آدم سے سبھی انسانیت کو اخذ کیا اور پھر ہم نے اوتھ لیا. میں نے ان سے پوچھا کیا گواہی دیتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ تو ساری انسان گواہی بے پروردگار تو ہمارا رب ہے. شہدنا تقولوا یوم القیامہ انکم عن ھذا غافلین. تو فرمایا اب اس پہ شاہد ہو جاؤ اور دیکھو مکر نہ جانا، قیامت میں مجھے کوئی یہ نہ کہہ دے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ جو سب کچھ ہے فطرت، حنیف، صبغہ، اللہ نے وہاں اکٹھے کر دیے تھے. اب جتنے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اسی اوتھ پر پیدا ہو رہے ہیں. لیجئے میرے موضوع کی تمہید ختم. اب یہاں سے فضائل کا باب ہے، پوری توجہ چاہوں گا. اسی لیے رسول خدا نے اس پورے مضمون کو ایک حدیث میں سجا کے آپ کی اور میرے لیے آسانی فرما دی. آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہو رہا. ذرا محسوس کیجئے گا دوستو اور اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ اس کے وزن میں نے چند باتیں عرض کر دی. پیغمبر نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہو رہا. یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو رہے وہ مسلمان ہو رہا. مانا کیا ہوا؟ ماں یہودی بھی ہوئی تو بچہ مسلمان ہے. حضور اگر بات سمجھ میں آئے تو اگر ماں باپ نصارہ بھی ہوں تو بچہ مسلمان ہے. حتیٰ وہ ایتھیسٹ گاڈ لیس ہوں، خدا کو مانتے نہ ہوں، بچہ تو بے دین نہیں ہے. ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں جب تک وہ کلمے کا انکار نہ کر دے. توجہ ہے دوستوں، مجھے بات سے توجہ چاہیے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا.
پروردگار گواہی دے رہا ہے، میں تو پیدا ہی اسے فطرت پر کر رہا ہوں، میں نے تو پیدا ہی دین پر کیا، اور رسول تصدیق فرما رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تب تک کوئی کافر نہیں جب تک کفر نہ کرے۔ جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام میں لے کر سبھی کو چلو گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے دوستو، اسی لیے کافر کسے کہتے ہیں؟ بات حساس ہے لطف ہے، کافر نہیں کہتے ہیں جو انکار کرے۔ کفر کا معنی ایمان نہ لانا نہیں ہے، کفر کا معنی ہے انکار حق کرنا۔ کس بات کا انکار؟ میری بات کا، آپ کی بات کا، مسجد کے مولانا کا نہیں، اس حقیقت ابدی کا جو دین کے نام پہ اللہ نے اس میں رکھی تھی اور اسے اس پہ پیدا کیا تھا۔ جب تک وہ بڑا ہو کے اپنے شعور کی روشنی میں اس دین کا انکار نہیں کرے گا، اسے کسی مولوی سے اجازت کلمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اسی لیے کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا دوستو، بعض کافر ثابت کرنے کا شوق ہے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا دکھاؤ اس نے کلمہ کب پڑھا۔ توجہ ہے، اب تو بات دیکھیں میں آپ کو چوکھٹ پہ لیں گے ابو طالب کی۔ توجہ ہے دوستان، اگر کسی کو شوق ہے کسی کے کفر کو ثابت کرنے کا، کلمے کا انکار کہاں کیا؟ توجہ ہے دوستان، جہاں ٹھہریں گے اس منظر کافی لیٹ ہے، اس بات کو فرمائیے۔ شوق اس بات کا ہے کہ کلمہ ثابت کیا، آپ کے خیال ہے اس کا مطلب ہے جو کلمہ ڈیمانڈ کر رہا اس بیچارے افلاس ذہن کا شعور صرف اتنا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جو کلمہ پڑھے وہ مومن ہے۔ کلمہ پڑھنا ایمان کو ثابت کرتا ہی نہیں۔ اپنی مرضی کے علماء سے جا کے میری گفتگو کی تصدیق فرما دیجیے، کلمہ پڑھنے سے کبھی ایمان ثابت ہو نہیں۔ کلمہ پڑھنے کا کیسے مطلب ہوا کہ یہ صاحب ایمان ہے؟ پیچھے میں دلیل عرض کر رہا ہوں۔ نفاق کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ شاید میں نے جملہ ہی مشکل کیا، چلے میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں نے مشکل بات کی تھی، بنتا ہی یہ تھا آپ کا اتنے ہی رسپانس بنتا، مگر جوانوں اب میں آسان کر رہا ہوں۔ منافق ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ اب تو بات آسان ہو گئی ہے، یاد رکھیے کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے۔ دیکھیں جب تک کلمہ نہ پڑھے گا تو تب تو ویسے ہی کافر ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس لعین کو کہتے ہیں جو ہوتا کافر ہی ہے، اہل ایمان میں گھس بیٹھتا ہے اور گھس بیٹھنے کے لیے کلمہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو واضح ہو گئی کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پڑھے ہیں یا ایمان یا نفاق۔ توجہ ہے نہیں، ابھی بھی لوگ نہیں، بات مزید ٹھہر کے واضح ہو۔ اتنی تسلی سے مومن کا قبول اسلام ملے گا وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ منافق کا قبول اسلام ہمیشہ تسلی سے ملے گا۔ توجہ ہے اس کا کلمہ چیخ چیخ کے ملے گا، پورا پورا تفصیلی واقعہ ملے گا، کیونکہ یہی تو اس کا ہنر ہے۔ وہ پڑھتا ہی ایسے ہے سب دیکھ لو میں نے پڑھ لیا۔ جو ہے دوستان عزیز، کیونکہ اس کا ہنر ہی ہے، وہ منافق ہے، منافق کا ہنر اس کا نفاق ہے،
وہ ایسے کلمہ پڑھے گا پتہ چل جائے، تاریخ میں آ جائے، ہر کتاب نوٹ کر لے، ہر راوی دیکھ لے، اچھی خاصی جدوجہد والا کلمہ ملے گا۔ توجہ ہے دوستانے، مگر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کلمہ پڑھنے کی دلیل ہے، کیونکہ منافق ہونے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ اب دیکھ پڑھنے کے بعد اب دو راہیں ہیں، یا نفاق یا ایمان۔ ایک بات تو واضح ہو، کیونکہ منافقت کے ابواب کلمہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کا کلمہ ملتا ہے یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستو، تو پھر یہ کلمہ ملنا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ یاد رکھے امت، یہ جن کے کلمے نہیں ملتے نا ان کے بارے تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، پر یہ جن کے کلمے ملتے ہیں نا یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں، پڑھنے سے پہلے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کلمہ ملنا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اتنا ثابت کرتا ہے یہ آج تک کافر تھا، امت تکلم نہ کرے، نہ ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھو بتاؤ علی کے باپ نے کلمہ کہاں پڑھا، بتاؤ ایسا پڑھا ہوتا تو ملتا، علی کا باپ کیوں پڑھا، وہ جب سے تھا مسلمان۔ دنیا خام خواہ 1400 سال سے ہماری کہانی پڑھی، دکھائی کلمہ کہاں پڑا، روایت لائیے کہاں پڑا، آپ ملتی ہو دکھائیں کلمہ، اگر میں یہ بات پہنچا دوں اس فاضل مجھے کو لاہور کے کلمہ، ابو طالب کو کہیں ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو طالب گھر کے صحن میں بیٹھے ہوں منظر یاد رہے گا نا، ابو طالب گھر کے صحن پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور بچوں کو صرف نام سے پکار لیں، یا محمد، یا علی۔ یہ ابو طالب تو گھر میں ہر وقت کلمے کا ہی ورد کر رہے ہیں، اس کی گود میں کلمہ یا علی یا علی یا علی۔ ہر دنیا میں آنے والا مسلمان ہے، یاد رکھیے کوئی کسی مذہب پر پیدا نہیں، اسی لیے معصوم نے جب اس فرمان کو آگے بڑھایا تو آپ نے واضح فرمایا یہ بات میں ماں باپ یہ غلط قسمی تعلیم ہے جو اسے بہکا سکتی، کوئی اس کو دین ہندو مت پہ لے جائے، کوئی سکھ مت پہ لے جائے، یہود پہ لے جائے، نصارہ پہ لے جائے۔ اللہ نے اسے حنیف فطرت کے اوپر مسلمان کرا۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص جو دنیا میں آ رہا ہے
وہ شعور دین لے کر آ رہا جو ہے دوستان. لہٰذا اگر ایک انسان دنیا میں آئے اور آپ اس کی فطرت سلیم کو چھوڑ دیں، اسے بہکائے نہ، خود اس کی پیشانی خدائے حق کے سامنے جھک جائے گا. توجہ ہے کہ فطرت کے نام کے اوپر دین اللہ نے اپنا اس کے سینے میں سما دیا. قرآن میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، انہوں نے اوصاف فطرت بیان کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہی بڑا لطیف لطف آئے گا. تھوڑی سی اس بات کی تبلیغ مگر لطف آ جائے اگر میں پہنچا ہوں. وہ فرماتے ہیں غور و فکر، تفکر. یہ جو غور کرنے کا مرحلہ ہے، تفکر کرنے، ہر انسان دنیا کو دیکھتا ہے، ہر چیز پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے. یہ فکر کرنا، یہ غور کرنا، تفکر کرنا انسان کے لیے حصولی نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے کہ سوچئے. فکر کرنا سکھایا نہیں جا سکتا، غور کرنا سکھایا نہیں جا سکتا. اللہ نے قدرتاً انسان کے اندر فکر کی قوت کو رکھا. جو ہے بڑا لطیف عنوان ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو غور کرنے والی حص عطا دی، اور یہ ہر انسان کے لیے فطری ہے، نیچرل. یعنی آپ کو کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ ایسے فکر کریں اور ویسے فکر کریں. ہر انسان میں اللہ نے قوت عقل کو سما رکھا. یہی وجہ ہے قرآن پاک پر چلے پروردگار سورہ مبارکہ میں پروردگار نے واضح فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. بڑی اہم آیت آپ کو رد کرنے جا رہا ہوں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تکون شیئا وجعل لکم السمع والافئدہ لعلکم تشکرون. فرمایا پروردگار نے ہم نے تمہیں اس عالم میں تمہاری ماں سے اخذ کیا، تم تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، تمہیں سننے کی حص عطا کی، اور تمہیں غور کرنے والی قوت عطا کی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. توجہ ہے جنہیں قرآن سے محبت ہے. پروردگار فرما رہا ہے، خالق فطرت، خالق انسان فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے تو تمہیں میں نے یوں ہی نہیں بھیج دیا. تمہیں اس عالم میں ماؤں کے شکموں سے نکالا، تم تو جانتے کچھ نہ تھے، مگر کوڑا نہیں بھیجا. تمہیں کچھ قوتیں دی ہیں، تمہیں سننے کی حس بھی دی ہے، دیکھنے کی حس دی ہے. یعنی دو ابزار شناخت ہیں انسان کے پاس، دیکھنے کی حس، سننے کی. مگر جو کچھ انفارمیشن دیکھنے سے ملے گی اور سننے سے ملے گی، اسے پروسیس کرنے والی عقل بھی عطا کی ہے. میں اتنا جوان بیٹھا میں آسانی کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ سکے. اس کا مطلب پروردگار ہے انسان، تو جو تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا، مگر دیکھ میں نے تجھے کچھ ہتھیار دیے ہیں شناخت کے. تیری دیکھنے کی حس، سننے کی حس، والافئدہ، اور غور کرنے والے قلوب. اس کا واضح ترجمہ آپ کو ملے گا. دیکھ مانا کیا؟ کرنے والی قوت یعنی عقل. تو اس کا تین طاقتیں خدا دے رہا ہے. ایک عقل دے رہا ہے، اس بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک شے بھی نہیں جانتا تھا. دنیا پہچان کے مقایسہ کیا کرے آل محمد سے اپنا. ہماری یہ اوقات ہے، دنیا میں آئے تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے. اللہ نے فرمایا جب ماں کے شکم سے تجھے اخذ کیا تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا. جس ایج میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے نا، نبی کے ہاتھوں پہ ابھی قرآن پڑھ رہے تھے. بات پہنچ رہی دوستان ہے، میرے ساتھ رہیے گا. کمال یہ دیکھیے پروردگار نے فرمایا اے انسان تجھے اس عالم میں تیری ماں کی شکم سے لگا، تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا، مگر دیکھنے کی حص عطا کی اور سننے کی حص عطا کی. اب دوستو ایک اور آیت اس کے اوپر سنیے اور بڑی احتیاط سے سنیے. سورہ مبارکہ آ رہا پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. پروردگار نے فرمایا اکثریت جنوں کی اور انسانوں کی ہم نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں.
وہ جو ہے دوستان عزیز، ذرا اس بات پر غور کیجیے گا، یہی دو ایسی مخلوقات تھیں جن پر اس نے اپنی بندگی کو واجب کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اور پروردگار نے انہی دونوں کے متعلق کیا ارادہ فرمایا؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تو زیادہ آیتیں پڑھ دی ہیں، ساتھ ہے نا. انہی لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اکثریت انسانوں اور جنوں کی ہم جہنم میں ڈال دیں گے. چلیں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں یوں ہی آپ کی توجہ لینے کے لیے. پروردگار فرما رہا ہے اکثریت کو ہم نے جہنم میں پھینکنا ہے، لے اکثریت تو تیاری رکھے. یہ جنہیں اپنی اکثریت پہ ناز ہے نا وہ تیاری رکھیں، کیونکہ اکثریت کو پروردگار فرما رہے ہیں ہم نے جہنم میں ڈال دینا ہے. یا اللہ اتنی پیاری تیری مخلوق، وہ جسے خلق کر کے تو خود کو احسن الخالقین کہتا ہے، اتنا خوبصورت حضرت انسان، اتنی کامل اتنی بریلینٹ مخلوق تیری ہے، یا اللہ تو جہنم میں ڈال دے گا اور اکثریت کو ڈال دے گا. کیوں؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، عقل دی تھی غوری. تاریخ میں جا کر آئمہ کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لیں، چاہے حج میں ہی کیوں نہ ہو، بظاہر انسان ہے حقیقت میں حیوان دکھائی. معصوم کی انگلیوں کے درمیان حقیقت واضح ہو جائے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو عین امام عقل ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو اور دنیا اسے ترک کر کے عبادت میں مصروف ہو. توجہ ہے دوستان، اس بات کو مد نظر رکھیے گا، ہدایت جب بھی تمام ہوگی اسی شان سے تمام ہو. تو حضور ایک بات تو طے ہوگی، اسی پر کل کی گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی کہ اللہ نے فطرتاً انسان کو، آج کی تقریر میں دو چیزیں واضح ہیں. ایک یہ کہ پیدا ہی اسلام پر کیا، اس کا مطلب ہے ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے. وہ کافر کب کہلائے گا؟ جب انکار کرے گا. جب تک انکار حق نہیں ہوگا اس کو کافر کہنے والا جاہل ہوگا. توجہ ہے جی. اب کیا ہے کہ یہ لطیف لفظ دنیا ہمارے حق میں تو استعمال ہی بہت کرتی ہے. میں نے مشکل بات کی، آپ نے دیواروں پہ لکھے ہوئے نہیں دیکھا؟ توجہ ہے. میں نے تو دیکھا ٹرین جب اسٹیشن کو چھوڑتی ہے نا ایک دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر. خدا کی قسم روح خوش ہو جاتی ہے. ایک آپ کو ایک انداز بتانا آپ کو لطف آئے گا. جب کوئی آپ کو کہے نا نہیں آپ کافر نہیں ہیں، اس سے صرف ایک بات پوچھے ابو طالب کیا تھا، اور اگر وہ وہی کہنا تو کہنا شکریہ، میں تو خود کو بہت عامیانہ سمجھتا تھا، تو نے تو مجھے کل ایمان کے باپ کے ایمان جتنی سند ادا. جن زبانوں پر ابو طالب مومن نہیں ہے، لعنت ہے ان زبانوں سے خود کو مومن کہلانا. یہ تمغہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کے. یاد رکھیں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک خالق فطرت اسے سند نہ عطا کرے. خالق فطرت ہر کسی کو مومن ہونے کی سند عطا کرے. جو بچہ دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اسے باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فطرت کے عنوان سے وہ دین حق کو اپنے سینے میں سما کے آیا. بس اب اسے ان عقائد پر رہنا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. جب تک وہ اپنے شعور کی روشنی میں انکار نہیں کرے گا تب تک کافر نہیں ہوگا. دوستو دوسری بات، اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھے جو ہتھیار دیا ہے وہ قوت عقل. ہر وہ کام کریں جو عقل کی روشنی میں ہو، ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کی عقل مخالفت کرے. اسی سے کل بات کا آغاز ہو. یاد رکھیں آپ کے اور میرے لیے اللہ نے قوت عقل کو حجت باطن قرار دیا، اور یہ قوم عقل کی روشنی میں دامن علی کے ساتھ ہے. دنیا سمجھتی ہے ہماری کوئی اور مجبوری ہے، علی کے غیر کو نہ ماننا ہماری عقلی مجبوری ہے.
سے میں اس پہ آپ کو اردو دلاؤں گا. یاد رکھیں دنیا نے جنہیں ان کے مقابل لائے ان کی سب سے پہلے نفس میں کوئی نخلستان نہیں. امام نے فرمایا خاموشی سے پڑھتے رہو، اللہ ابھی خود ہی بات کو واضح کر دے گا. تھوڑا آگے بڑھے، ایک اور صحابی تکبیر علم کی، پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا نخلستان دکھائی دے رہا تھا نا، مجھے تو نیزوں کی نوکیں دکھائی دے رہی. ہاں دوستو، یہ قافلہ ان نیزوں کی جانب بڑھ رہا ہے جن سے آل محمد کے بچوں کو سواریوں سے گرایا جائے گا. ہاں وہ نیزیں دکھائی دے رہے تھے جن پہ آل محمد کے چاند آویزہ کیے جانے تھے. حر کا لشکر سامنے موجود تھا. جب قربت ہوئی نا، حر آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھ کے مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ سواری میں ہاتھ ڈالا. رکعت تھامنی تھی حجت خدا کی. امام علی مقام کو غضب آ گیا. فرمایا حر، خدا تیری ماں کو تیرے غم میں بیٹھا. اتنا سننا تھا، حر تڑپ اٹھا. اس نے کہا فرزند رسول، آپ کے سوا کسی نے یہ بات کی ہوتی میں بڑھ کر جواب دیتا، مگر خدا شاہد ہے آپ کی ماں سے بڑی کائنات کی کوئی افضل ماں نہیں. اچھا یہی حق آل محمد کو رونے، یہی دن ہے آل محمد کو آنسوں کے نظر آنے. جوانوں کھل کے رو، آپ رونے والی کو، ہمارا حق بنتا ہے آل محمد کو رو رو کے. ایک مرتبہ جھٹک دیا حر کو. امام نے اپنا سفر جاری رکھا، حر کا لشکر ساتھ ساتھ. مگر امام نے دیکھا کہ حالت بڑی خراب. کیوں؟ حیوانوں تک کی زبانیں باہر آئی ہیں. اچھا یہ بھی کمال ہے کہ ابھی یہ لشکر نہیں ملا تھا، تو جب پچھلی منزل پہ امام رکے نا، امام نے بڑا عجیب حکم دیا. امام نے فرمایا عباس پانی ہے کا سرکار ہے، فرمایا ایسا کرو اب کچھ اضافی بھی رکھ لو. اضافی مشکیزیں اکٹھے کیے گئے، اضافی پانی کو ساتھ رکھا. اب وہاں جب سفر ہوتے تھے تو ایک سے دوسرے کنویں تک سفر ہوتا تھا. مسافروں کو پتہ ہوتا تھا کتنا پانی چاہیے اگلی منزل تک کے لیے. مگر سب حیران تھے کہ امام تو اتنا پانی اکٹھا کروا رہے ہیں، اب وزن بڑھتا جا رہا ہے قافلے کا، آخر کیا ضروری ہے؟ انہیں نہیں سمجھ میں آیا. مگر یہ تو مشیت الہی کو پتا تھا یا حسین ابن علی کو پتا تھا. اب جب حر کے لشکر کی حالت دیکھی نا، زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں. اتنا آسان تھا اس حسین ابن علی کے لیے، تنہا عباس ہی 2000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے. مگر دیکھیں وہ ہے زہرا کا لال، وہ ہے اپنے قاتل کو جام شربت پلانے والے کا بیٹا. امام نے فرمایا عباس اٹھاؤ مشکیزیں، ان سب کو پانی پلاؤ. عباس کے بھی عجب امتحان مقدر نے دیکھے ہیں. خدا کی قسم اپنے ہی بچوں کے قاتلوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، پورے 2000 کے لشکر کو پانی پلا. جب سب نے پانی پی لیا نا، امام نے فرمایا سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا. اب دیکھیے زہرا، یہی مسائل ہے، اصل میں یہی مسائل ہے. آپ نے فرمایا حیوانوں کی ہٹا تھا. جناب عباس کے بلانے پہ وہ سبھی آ گئے، امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام نے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا؟ کسی نے کہا فرزند رسول. خدا را یہاں سے فوراً چلے جا، فرزند رسول یہاں قیام نہ کرے. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کوئی نبی یا نبی زادہ ایسا نہیں ہوا اس زمین پہ آیا ہو اور اسے دکھ نہ پہنچا ہو. ہم نہیں پہنچتے فرزند رسول کو، ہم نہیں چاہتے کوئی دکھ آ جائے. آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا ناصریہ کہتے ہیں. مولا نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ کسی نے کہا مولا شط الفرات کہتے ہیں. نئے نئے نام آتے رہے، ایسا لگا جیسے امام کے کانوں کو کسی مخصوص نام کا انتظار ہے. ایسے میں ایک بزرگ لوگوں کو ہٹا کے آگے بڑھا، لاٹھی دیکھتا ہوا آگے آیا. اس نے کہا فرزند رسول خدا را یہاں سے چلے جاؤ، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. میں نے بڑوں سے سنا ہے اس کا ایک نام کرب بلا بھی ہے. جیسے ہی لفظ کربلا آنا تھا، مظلوم کے ہاتھوں میں باقی تھی چھوٹ گئی. کہا عباس میری سواری کو بٹھا دو.
عباس خیمے مزین کرو، عباس سبھی مسافروں کو اتار لو۔ جناب عباس نے سب کو اتارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ اس وقت قیامت نہیں آئی جب جناب عالیہ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ جناب ثانی زہرا نے جیسے آپ کے قدم مبارک مٹی پر لگے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نیچے بیٹھے، بیوی نے ہاتھ میں اٹھائی مٹی اور مٹی کو سونگا۔ جیسے ہی مٹی کو سونگا کانپ کر پھینک دیا۔ عباس جلدی آ، جا کر بھائی سے کہو بہن کہتی ہے مجھے یہاں رہنا ہی ہے، جا کر کہہ دو زینب نے یہاں نہیں رہنا۔ کیوں؟ مجھے اس مٹی سے بھائی کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ عباس نے کہا مولا، آقا ذاتی فرماتی میں نے نہیں رہنا۔ میرے مولا نے رو کر کہا عباس زینب سے کہہ دو آپ کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ سلامت رہیے، یہی حق آل محمد فرمائے۔ دوستان عزیز، میں مختصر کہہ دوں، میں نے اور کبھی مسائل پڑھنا، میں مختصر کر دوں۔ امام نے ایک مرتبہ، امام علی مقام نے سب سے پہلے بنی اسد کو بولا۔ آپ جانتے ہیں میرے مولا نے یہ زمین خرید کی جناب علی اکبر کے نام پر۔ جب زمین خرید ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو میں زمین تمہیں ہبا کر رہا ہوں، تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مگر میری کچھ وصیتیں ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو۔ کہا مولا حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سنو، ہم یہاں خیمہ زن ہیں مگر ابھی چند دن بعد یہاں یہ جنگ ہو جائے گی اور اس میں ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں گے، یہ تمہیں آنے نہیں دیں گے ہمارے پاس۔ ایسا کرنا 11 محرم کو تم بیلچے اٹھا کر زراعت کے جواز سے یہاں آنا، ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوں، ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا، ہمیں دفنا کے جانا۔ جب تلقین ہو گئی پھر فرمایا سنو سنو، جب بھی ہمارا کوئی زائر زمین پر وارد ہو 3 دن اسے یہاں ٹھہرانا ضرور، اس کی مہمان نوازی کرنا اور اسے ہماری قبروں کے نشان بتانا، اسے بتانا یہ غریب کربلا کی قبر ہے، یہ عباس ابن علی کی قبر ہے، یہ مسلم ابن عزا کی، یہ سب کی قبریں ضرور بتائیں۔ اور دیکھو آج بھی آپ جانتے ہیں کوئی زائر جائے نا تو ریکمینڈڈ ہے 3 دن رکے کربلا میں، 3 دن۔ کیوں؟ میرا مولا چاہتا تھا جب بھی میرا کوئی زائر کربلا آئے نا وہ کم از کم 3 دن ٹھہر کے دیکھے صحیح، 3 دن کربلا کے صحرا میں بغیر پانی کے بچوں کے ساتھ رہنا، اسے پتا چلے اس کے امام پہ کون کون سی منزل گزر گئی۔ امام نے فرمایا زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا، ہماری قبروں کے نشان کو اب جاؤ اب غربت سنیں ذرا، اب غربت سنیں بو تراب کے لال کی۔ فرمایا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ ساری عورتیں بیویاں آ گئی بنی اسد کی مولا کے ساتھ۔ مولا نے فرمایا سنو 11 محرم کا دن آنے والا ہے، جب 11 محرم آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد یہاں نہ آ سکیں، دیکھو بے گور و کفن ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، تم ایسا کرنا پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، اس طرح ہماری لاشوں کو چھپا دینا۔ اب ایسا کرو چلی جاؤ اور اب اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اب سنیں غریب کربلا کی غربت کو اور سمجھے ہمارے بچے حسین کو روتے کیوں ہیں، ہمارے بچے حسین پر ماتم کیوں کرتے ہیں۔ کہا بچوں کو بھیج دو۔ جب بچوں کی فوج مولا کے سامنے آئی مولا نے کہا ننھے شہزادو میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 11 محرم کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے نہ آ سکیں، تمہاری مائیں نہ آ سکیں، میں اس سے بڑا کیا غربت کا جملہ سناؤں۔ مطلب میں کربلا نے کہا بچوں کھیلنے کے بہانے آنا، کھیل کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ میرا مولا چاہتا تھا جب 11 محرم کو میری بہن میری لاش پر آئے تو میری لاش میں آنا ہو، مگر ہائے 11 محرم نہ بڑے آ سکے، نہ عورتیں آ سکی، نہ بچے آ سکے۔ جب زینب نے لاش حسین دیکھی ایک مرتبہ رخ مدینے کی طرف، کہا نانا کیا یہی آپ کا بیٹا حسین؟ اترکم اللہ، یہی حق آل محمد کو رونے کا۔ دوستو اللہ جانے اگلا سال نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، یہ حق آل محمد کو رونے کا۔ میرے مولا نے خیمے لگا دیے، یہ خیمے 3 محرم کو بھی، 4 کو بھی، 5 کو بھی، خیمے فرات کے پاس تھے۔ اور فقط 2 محرم کا مجرم نہیں تھا، اور کے جرم سے سوا
اور 7 محرم کا بھی مجرم. جب مصر صاحب نے حکم دیا ان کے خیموں کو یہاں سے اکھاڑ دو، ان کا پانی بند کرنا، اس آرڈر کے اوپر بھی ہور نے عمل کیا. ہور نے خیمے بھی اکھاڑے آل محمد. یہاں پر بھی ہور مجرم ہے. یہ 2 محرم کو بھی مجرم تھا، یہ 7 محرم کو بھی مجرم ہے، یہ 8 محرم کو بھی مجرم، یہ 9 محرم کو بھی مجرم. مگر 9 محرم کی رات آتی ہے. مجھے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دیں، 1 سے 2 منٹ آپ کی زحمت کا کام ہے، حکم پورا ہو جائے اور کا مسائب آ جائے. 9 محرم کی رات آئی. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا، تاریخی ہے، ایک ٹیلے کے ساتھ ہور کھڑا ہے مگر ہور کانپ رہا ہے. یہی حق ہے آل محمد پر ہونے کا. ان صداؤں کو بلند ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں اگلی منزل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اگلا لمحہ کیا ہے. یہ آگے بڑھا. اس نے کہا ہور مجھ سے کوئی پوچھتا نہ کہ عرب کے اندر کتنے شجاع ہیں، میں اوائل جو نام لیتا میں تیرا نام لیتا، مگر میں تجھ پہ کل کی جنگ کی دہشت دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تو بھی عباس کی تلوار سے ڈر گیا ہے، تو حسین کی تلوار کا خوف کھا گیا ہے، اور تو کہاں کیوں رہا ہے. اور نے کہا نہیں مجھے تلواروں کا خوف نہیں، یہاں میرے ساتھ کھڑا ہو، ذرا سن کے بتا تجھے کوئی آواز آ رہی ہے. اجرکم اللہ، یہی حق آل محمد کرو. میں نے کہا دوستو اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ نہیں، آؤ فرصت دے آل محمد کو. اس نے کہا مجھے کچھ بنبناہٹ محسوس ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کوئی ہلکی سی بنبناہٹ ہے. اور نے اس کا دام پکڑا اور اس کو لے کر چلا. چند ٹیلوں سے گزرتے ہوئے آل محمد کے خیام کے پاس آیا. اور نے کہا اب سن کے بتا، کچھ سنائی دیتا ہے. اس نے کہاں لگایا، یہ طرف گیا. کہا اور مجھے لگتا ہے بہت سے پیاسے بچے اکٹھے ہو کر العطش کی صدائیں بلند. مجھے لگتا ہے بہت سارے بچے العطش کی صدائیں. اور نے کہا مجھے ایمان سے بتاؤ، تیری اور میری سواری بھی پانی پی رہی ہے، ہمارے جانور بھی حسین کے بچے پیاسے. یہ آل محمد ہے جو پیاسے. اگلا دن آیا، حر کی صبر نے جواب دے دیا. حر نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، بیٹے اور غلام کو ساتھ دیا، جھکایا سر، کہا مجھے لے جاؤ مظلوم کربلا کے سامنے. میں آخری منظر پیش کر رہا ہوں، زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. اللہ جانے کتنے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے یہ امام کے سامنے آیا، مگر وہ جو غریب کربلا ہے وہ رئیس سے کائنات ہے. وہاں سے ہو چلا، ادھر سے کہا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر آمادہ ہو، چچا ہو رہا ہے. امام نے حبیب کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا. وہاں ہو آیا، مظلوم نے گلے لگایا، شرمندگی زائد ہو گئی، قدموں پہ ہاتھ آیا کہ فرزند رسول اب اس گناہگار کو جینا نہیں ہے. میں نے آل محمد کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میں نے زینب ام کلثوم کو کروایا ہے، مولا اجازت دے بس مجھے جانا ہے. امام نے فرمایا جا اللہ تیرا بھلا کر، تو یہاں بھی ہو رہا ہے، تو آخرت میں بھی ہو رہا ہے. اس نے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا بیٹا ہمارا جرم بہت بڑا ہے، یہ جرم دھل نہیں سکتا جب تک تیرا اور میرا خون اس خاک میں شامل نہ ہو. تو پہلے جا تاکہ تیری شہادت کا میں برداشت کر سکوں، تیری شہادت کا دکھ اٹھاؤں، شاید اللہ میرا جرم معاف کر دے. یہاں ہور کا بیٹا چلا، ہور کے بیٹے نے جنگ کی، ہور کے بیٹے نے زین چھوڑی. جیسے ہی زین چھوڑی اس نے ہور کو آواز دی، یا پتا ہو ادرکنی، بابا میری مدد کو آ. یہاں سے ہور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ہور نے بھگایا، مگر جب بیٹے کے پاس پہنچا تو دیکھا عجب قیامت کا لمحہ ہے. بیٹا زمین پہ گرا ہے مگر بیٹے کا زانو زہرا کے ناک کے زانو پہ ہے. ہور پہ قیامت آ گئی کہ مولا ہٹ جائیے، یہ گناہگار کا بیٹا ہے، میں آ گیا ہوں. فرمایا ہور پیچھے رہ، کوئی بات جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا. آئے کربلا، آئے علی اکبر کی بات، آئے اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پاک بارہ امام چاہت معصومین علیہ السلام، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں کسی بھی شمار فرما، پروردگار ان آنکھوں کا واسطہ، ان سستیوں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، پروردگار ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں قرار فرما، پروردگار اس رونے والی قوم پہ اپنا رحم و کرم فرما، پروردگار اس قوم کو سوائے میں آل محمد کے کوئی نعمت عطا فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے جوان بزرگ جو بھی دنوں میں یا اللہ حاجات کر تجھے آل محمد کے دکھوں کا واسطہ انہیں قبول و منظور فرما، سبھی مومنین کے رزق عزت دولت فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، شرم عزت فرد جان و مال کو محفوظ فرما، مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جب فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت حبدار عطادار محبان مطیعان معاشقان اہل بیت پہ شمار فرما، پروردگار تم سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسلم